يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساحره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صدق الله العلي العظيم. صلوات. کیونکہ شب جمعہ ہے تو ایک سورہ فاتحہ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء کے لیے، تمام وہ بزرگ علماء خطباء جو اس منبر سے مجالس پڑھتے رہے، خصوصاً بانیان مجلس کے تمام مرحومین کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آواز بہتر ہے تو کوشش کیجیے کل سے طرح بہتر ہو جائے. میرا گلا اس وقت زخمی حالت میں ہے. میں نے 32ویں سورہ کی اس مشہور و معروف آیت کا انتخاب کیا. سورہ سجدہ کی آیات میں سے ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. عنوان میرے اس خمسے کا رہے گا کیونکہ عشرہ پہلا خمسہ ہو چکا. میں یعنی عشرے کے دوسرے حصے یا خمسے کا آپ سے جو میرا موضوع رہے گا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا جو کردار رہا ہے دین کے بچانے میں. تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کو لفظ یہاں پہ لفظ امام استعمال ہوا ہے. امام کی جمع ہے ائمہ. امام جمع ائمہ. چلتے رہیں گے نا؟ آواز آ رہی ہے لوگوں کو آخر تک؟ تو امام کی جمع ہے ائمہ. امام لفظ خود لفظ امام جو ہے وہ امام سے ہے. امام سامنے کو کہتے ہیں. لفظی بحث کی میری عادت ہے, تھوڑی سی شروع کروں گا تاکہ واضح ہو جائے بات. عربی میں فوق اوپر کو کہا جاتا ہے, تحت اردو میں استعمال کرتے ہیں آپ. یمین دائیں کو, یسار بائیں کو, امام سامنے کو, خلف پیچھے کو.
اسی لیے خلف سے خلیفہ ہے. میں بالکل احتیاط سے پڑھوں گا, مجھے پتا ہے کہ حالات کیا ہیں, اور میں طنز نہیں کر رہا ہوں, میں نے بالکل صحیح ذمہ داری سے پڑھا. تو خلف سے ہے خلیفہ, بات پہنچ رہی ہے؟ تو کیوں استعمال کیا جاتا ہے پیشوا کے لیے مسلمان؟ وہ کہتے ہیں اسے رسول خدا پیچھے چھوڑ گئے. تو اسلام میں جتنے فرقے ہیں وہ دو ہی شاخوں سے منشعب ہوتے ہیں, ان کے جتنے شعب ہیں, فرق ہیں, جتنے حصے ہیں, وہ دو مکاتب فکر ہیں. مکاتب فکر ہیں, دو نظریے ہیں, دو مکاتب فکر ہیں. ایک ہے خلافت, دوسرا ہے امامت. تو لفظ خلیفہ خلف سے ہے اور لفظ امام امام سے ہے, سامنے. اسی لیے پیش نماز کو بھی امام کہا جاتا ہے, وہ سامنے ہوتا ہے, پیچھے نہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جسے اللہ نے پیشوائی کے لیے بھیجا ہو, رہبری کے لیے بھیجا ہو, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, رہبری کے لیے بھیجا ہو, پیشوائی کے لیے بھیجا ہو, رہنمائی کے لیے بھیجا ہو, ہدایت کے لیے بھیجا ہو, اللہ نے بھیجا ہو, اسے امام کہا جاتا ہے. انسانوں کے کہہ لینے سے کوئی امام نہیں بنتا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو اب یہ اللہ نے لفظ استعمال کیا امام, جو پیشوا ہو, جو سامنے چلے. میرے الفاظ ایک میں نپا تو جملہ کہہ رہا ہوں بڑے احتیاط کے ساتھ, اور میں خود بھی احتیاط کروں گا. کئی مومنین آ کے ملے ہیں کہ مولانا بھائی آپ کو اگر پرواہ نہیں ہمیں ہے, اب پابندی لگتی ہے تو جو ہے آپ نہیں آئیں گے تو ہم لوگ نہیں یہ برداشت کرتے, تو اس لیے آپ خود ہی احتیاط کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ احتیاط سے بات کروں گا. تو اس لیے میں کوئی ویسے بھی متنازع بات نہیں کرتا ہوں, صرف یہ ہے کہ بہت سا جو ہے نا الصدق مرٌ, مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سچائی کڑوی ہوتی ہے, اور سب سے مشکل کام ہی آئینہ دکھانا ہوتا ہے. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, آئینہ دکھانا بڑا. تو عزیزان گرامی میں پیش کر رہا ہوں, یہ مجھے اس کے بالکل منہ کے سامنے رکھنا پڑے گا تو میری آواز پہنچتی ہے. تو اب یہ امام جو اللہ کی طرف سے پیشوا ہو, جو سامنے چلے, اللہ کو اب ہادی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ اس نے اپنے راستے کو بتایا یوں ہے کہ وہ ہے صراط مستقیم. نہیں پہنچا سکا. صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ. سیدھے راستے پہ کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی, پھر نہیں پہنچا سکا. بھئی کوئی آدمی کہ کہاں جانا, کا بالکل سیدھا راستہ, چلتے رہو, مقصد تک پہنچ جاؤ گے. کہاں مڑنا ہے؟ بھئی مڑنا ہے ہی نہیں. ہدایات وہاں چاہیے ہوتی ہیں جہاں راستے میں موڑ توڑ ہو. نہیں ہے حضرات, سیدھے راستے پہ ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ نے کہا میرا راستہ ہے صراط مستقیم, اس پہ ہدایت کی ضرورت نہیں کیونکہ سیدھا راستہ ہے. میں اگر کہیں آپ نے مڑنا ہو تو پھر بتاتے ہیں بھئی یہاں سے دائیں مڑ جانا, پھر بائیں مڑ جانا, یہاں جانا, وہاں جانا, پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر مڑنا ہی نہ ہو تو پھر ہدایت کی ضرورت نہیں ہوتی, سیدھا راستہ ہے. لیکن اللہ کریم بھی ہے, اور اوپر سے مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے کہہ دیا تھا لَأَقْعُدَنَّ فِي صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ, میں تیرے سیدھے راستے میں ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاؤں گا. اگر مجمع ہو تیرے سیدھے راستے میں ڈیرے ڈال کے بیٹھ جاؤں گا, سیدھے راستے سے لوگوں کو اتارتا رہوں گا. تو اللہ نے کہا شیطان اتار نہ دے, میں ہادی بھیج دوں گا جن کے پیچھے چلتے رہو, جنت میں آ جاؤ گے. وہ جو ہادی بھیجے وہ ہے امام. بات پہنچ رہی ہے جانے گرام؟ شیطان نے کہہ دیا میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. ایک اور جملہ یہاں پہ کہوں گا, اس میں بھی کوئی طنز نہیں ہے. عزیزان گرامی, اب کسی برے راستے پہ شیطان نہیں ہوگا, جوئے کے اڈے پہ نہیں بیٹھا ہوگا,
بہت سی جگہوں کے نام نہیں لوں گا. شراب خانوں کے سامنے نہیں بیٹھے گا کیونکہ وہاں اس کا پہلے سے کام ہو رہا. شراب خانے پہ نہیں ہوگا, جوئے کے اڈے پہ نہیں ہوگا, صراط مستقیم پہ ہوگا. صراط مستقیم پہ ہوگا. تو صراط مستقیم کی علامت یہ ہے جس سے لوگ روکنے کی کوشش کریں. جو سیدھے راستے سے روکیں, سیدھے راستے سے ہٹائیں, وہی شیطان ہے. سیدھا راستہ کون سا؟ جو اہل بیت کا راستہ ہے, جو امام کا راستہ ہے, تو ائمہ علیہ السلام کا راستہ ہے. اسی لیے یاد رکھیے گا, شیطان نے کام کرنا ہے اہل بیت کے ماننے والوں پہ, اوروں پہ نہیں. میں نے کوئی طنز نہیں کیا. عزیزان گرامی, اہل بیت کے ماننے والوں پہ وہ کام کرے گا. اس لیے اگر ہمارے ہاں کوئی کہتا ہے کہ آپ کے یہاں لڑائی ہوتی ہے, آپ کے یہاں یہ ہوتا ہے, تو کیونکہ وہ یہاں کام کر رہا ہے. پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. وہ کام ہی اہل بیت کے ماننے والوں پہ کرے گا, ائمہ کے ماننے والوں پہ کرے گا. تو اب سیدھے راستے پہ وہ اپنے ڈیرے ڈال کے بیٹھ جائے گا. عبادات کریں گے تو روکے گا, مجلسوں میں آئیں گے تو روکے گا, زیارتوں پہ جائیں گے, جلوسوں میں جائیں گے, پتہ نہیں لوگ ہیں. تو اب جو بھی اللہ کے کام سے, اہل بیت کے کام سے روکے, سمجھ لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ راستہ ہمیں دکھایا. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. تو اب ائمہ علیہ السلام کا کنٹریبیوشن, میں نے یہ 10 منٹ تمہید باندھی ہے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو ابتدائی امام ہیں ان پہ زیادہ گفتگو ہوتی ہے, بعد والے ائمہ پہ کم ہوتی ہے گفتگو. تو میں کوشش کروں گا جلدی جلدی ابتدائی دور پیش کر کے تیزی سے, پھر بعد والے ائمہ کا تفصیل سے پیش کر دوں. اگر موضوع صحیح رہے گا یہ حضرات. تو اذان گرامی, اب یہ میں نے موضوع لیا ہے اپنا, سوچ رہا تھا کہ کیا موضوع پیش کروں. آپ حضرات اب چہرے وہی ہوتے ہیں, ہر جگہ ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں, اب پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اذان گرامی پیش کر رہا ہوں کہ کنٹریبیوشن ائمہ علیہ السلام کا جو کردار رہا ہے, سب سے جو بڑا کردار رہا ہمارے اس دین کے پہچنوانے میں اور مکتب اہل بیت کی صورت اور شکل بننے میں, وہ ہے جناب امیر. وہ تشیع کی صورت ہیں, ہمارے ہر ایک کے دل میں ہیں. وہ شیعہ ہی نہیں ہے جس کے امام کا نام علی نہیں ہے. چلتے رہیے گا. تو ہمارے امام کا نام ہے علی. امامنا علی و علی امامنا. جس طرح سے بھی کہہ لو, علی ہمارے امام ہیں, ہمارے امام علی ہیں. جس طرح سے بھی پلٹ کے پیش کرو گے, علی ہر طرف سے, ہر زاویے سے امام ہی نظر آئیں گے. آپ کی زبان میں پیش کر دیتا ہوں, پھول کو جتنا مرضی گھما کے دیکھ لو, ہر طرف سے پھول پھول ہے. علی جس زاویے سے دیکھیں گے علی علی ہے. عزیزان گرامی, کعبے کو جس زاویے سے دیکھیں گے کعبہ کعبہ ہے. تو اب جناب امیر ہر طرف سے امام ہیں, چاہے آپ رکن یمانی سے دیکھیں, عراق سے دیکھیں, ایران سے دیکھیں, پاکستان سے دیکھیں, ہندوستان سے دیکھیں, یورپ امریکہ سے دیکھیں, دنیا کے کسی پہلو سے دیکھیں, امام امام نظر آتا. اپنے انداز سے پیش کرنا چاہوں گا, جو مرکز نظر آئے مومنین کا. رسول خدا نے کہا تھا علی یعصوب المؤمنین, مومنوں کو جمع کرنا ہو تو علی کو بلا لو. اس زمانے میں علی کو بلا لو, آج علی کا نام لے لو. توجہ رہے گی میرے ساتھ. میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں.
ایک نیا موضوع میں نے لیا, میرا ساتھ دیتے رہیے گا, جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے چلیے گا. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 12 امام دیے ہیں, لوگوں کے پاس ایک ایسا نہیں, ہمارے پاس 12 ہیں, ہمارے پاس 12 ہیں. اچھا, اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امیر کو, حضرت امیر علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا, اور بھیجا بھی تو کعبے میں, جس کے لیے اللہ نے خود قرآن میں سورہ آل عمران میں کہہ دیا کہ بھئی یہ ہدن و مبارکن, یہ ہدایت بھی ہے اور بابرکت بھی ہے. کعبہ ہدایت بھی ہے اور بابرکت بھی ہے. توجہ, میں اپنے انداز سے پیش کروں گا. کعبہ, توجہ, میرے سارے بھائی سن رہے ہیں, مجھے توجہ چاہیے اسی محبت سے جیسے دیکھ رہے ہیں. عزیزان گرامی, اللہ فرما رہا سورہ آل عمران کے اندر کعبہ ہدایت ہے اور بابرکت ہے. توجہ توجہ, کعبہ ہدایت ہے, ہادی نہیں ہے مجمع. کعبہ ہے ہدایت, تو کوئی ہادی آئے گا اسی کعبے میں جو دنیا کو ہدایت دے گا. کعبے سے اسے ہدایت ملے گی جو کعبے کے ہادی کو مانے گا. توجہ رہے گی اسی طرح سے. فیضان گرامی, جناب امیر علیہ السلام وہ وجود مبارک ہیں جو جن زبانوں پہ ہو وہ بابرکت بن جاتی ہے, جن دلوں میں ہو وہ بابرکت بن جاتے ہیں, جن گھروں میں علی کا نام لیا جائے وہ گھر بابرکت بن جاتے ہیں. یہ جو ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے نا کہ اٹھتے بیٹھتے کہو یا علی, یہ یا علی مدد کہنے سے گھروں میں برکت آتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ کو علی سے محبت ہے, خالق کو محبت ہے. عزیزان گرامی, میں پیش کر رہا ہوں تو پہلے امام علی, شیعہ کا تشیع کی پہچان علامت علی. پوری دنیا میں کہیں چلے جائیں, دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں, چاہے افریقہ کے جنگلوں میں چلے جائیں, اگر کوئی جنگل میں بھی ملے نا اور کہے بھئی تم کون ہو, کہ شیعہ, تو یقین کر لیجئے کہتا ہوگا علی ولی اللہ. بات پہنچ رہی ہے میری, بات پہنچ رہی ہے میری طرف. تو عزیزان گرامی, شیعہ کی علامت ہے علی, دنیا کے اندر شیعہ کی علامت, تو علی ولی اللہ کہتا ہوگا. شیعہ گونگا بھی ہوگا نا, پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے, جو بول نہیں سکتا ہوگا پھر بھی ایسے اشارے کرے گا, آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہہ رہا ہے علی. اور کام یہ ہے کہ آپ جب لفظ علی ادا کر دیں تو جتنے منکرین ہیں ان کے وہیں پہ پتے پانی ہو جاتے ہیں. مجھے کوشش یہ کرنی ہے کہ میں 12 تک سب کے متعلق پیش کروں. تو تشیع کی علامت پہچان علی, جو ہے ہی بلندی سے. علی یعنی بلند, اونچا. اللہ نے ایسا اپنا نام دیا ہے علی کو. اب وہ افراد مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے 99 ناموں میں تو نہیں ہے اللہ کے. آپ نے کہا تھا میں قرآن میں دیکھ کے آیا ہوں, تو اللہ, وہ قرآن کے پہلے صفحے پہ 99 نام اللہ کے ہوتے ہیں, آخری پہ رسول خدا کے. تو میں نے وہاں دیکھے اس میں نہیں ہے. میں نے کہا اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہیں, مشہور 99 ہیں. قرآن میں 250 سے زیادہ اللہ کے نام ہیں. میں نے کہا قرآن تو مانتے ہو نا, کہنے کیا مطلب مسلمان ہوں. تو قرآن کے اندر میں نے کہا سورہ بقرہ بھی پڑھی ہے, کہنے کہ ہاں آیت الکرسی کا پتہ ہے, کہنے کہ بالکل. میں نے کہا سناؤ, تو آخر میں کہنے کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, وہ اللہ علی و عظیم ہے. میں نے کہا یہاں اللہ مراد ہے علی سے یا علی ہے؟ کہنے لگے نہیں یہاں اللہ مراد ہے. تو میں نے کہا مانو نا اللہ کا نام ہے علی. ممبر پہ ہوں, ضمانت سے کہہ رہا ہوں یہ میرے ساتھ نہیں آئے ہیں, یہ پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ. سلامت رکھے مولا آپ کو, لمبی زندگی ہو.
توجہ ہے عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی اب یہ جناب امیر علیہ السلام کا اللہ نے نام رکھا اشتق من علی، شعر ہے کہ اللہ نے خود جناب ابو طالب کے لیے جو پتھر پہ لکھا ہوا آیا تھا تو کہا کہ نام علی رکھنا، تو سب نے اپنے نام رکھے ہیں. جناب ابو طالب نے زید رکھا، جناب فاطمہ بنت اسد نے حیدر رکھا، اللہ نے نام علی رکھا. اللہ نے رکھا، کہا ابو طالب اللہ نے نام علی رکھا ہے، آپ تعارف کروا دیجئے، یہ علی ہے، اللہ کے نام سے لیا گیا. بس بھائی زیادہ تفصیل کا وقت نہیں، تو اللہ کا نام علی ہے، تو جناب امیر المؤمنین کا نام علی اللہ نے رکھا ہے، اور اسی نے وہ نام رکھے ہیں جو کسی اور کے نہیں ہیں. سب سے پیارے نام ہی آل محمد کے ہیں، تو اپنے بچوں کے نام وہی آل محمد پہ رکھے. تو عزیزان گرامی اب شیعوں کی پہچان امیر المؤمنین ہے، اور آیت کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے امام بنائے. لَمَّا صَبَرُوا، تو اللہ نے یہاں دو نشانیاں بتائی ہیں. وَبِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، پہلی نشانی صبر. اللہ کہتا ہے ہم نے انہیں امام اس لیے بنایا کیونکہ یہ صابر ہیں، یہ صابر ہیں. میں بھی فضائل پیش کر رہا ہوں، یہ صابر ہیں. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ امام ہم نے ان کو اس لیے بنایا کیونکہ صبر ان سے زیادہ کسی نے نہیں کیا ہے، یہ سب سے زیادہ صابر ہیں. مولا کا ایک جملہ پیش کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، مولا حسن مجتبیٰ سے متعلق. مولا حسین آج اور چوتھے امام کا پیش کرنا چاہ رہا ہوں اگر وقت رہا. ان کے بعد ہی مجالس ہوتی ہیں، اصل میں یہ مجلس اس کے بعد بھی مجلس ہوتی ہے اس لیے. تو عزیزان گرامی جناب امیر علیہ السلام ایک جملہ فرماتے ہیں، کہا کہ میں نے اتنا صبر کیا ہے پیغمبر اسلام کے بعد، ان کی زندگی میں بھی اور ان کے بعد، کہ اتنا صبر کیا ہے، اتنا صبر کہ اب صبر مجھ سے پوچھتا ہے یا علی اور کتنا صبر کیجئے گا، کہ میرے سامنے تو خود صبر ہار گیا، میں جیت گیا. بہت بڑا جملہ ہے مولا کا، سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے. مولا فرماتے ہیں اب صبر مجھ سے پوچھتا ہے. تو عزیزان گرامی صابر امام امیر المؤمنین، اور مولا کے بعد مولا حسن مجتبیٰ کا دور. مولا امیر نے چند تعارف کروائے ہیں اپنے دور کے اندر، اپنے شیعوں کو مسلسل بچایا مختلف طریقوں سے. ایک تو خود ان کا ایمان، پھر یاد رکھیے یہ سیاسی پارٹیاں، میں سیاست پہ بالکل نہیں بولتا ہوں، دو چار جملے سن لیجئے گا. سیاسی پارٹی کو آپ نے دیکھا، جو پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کو نوکریوں سے نکالتی ہے، عہدے چھینتی ہے تاکہ گھروں میں فاقے ہوں، کمزور ہوں گے تو سپورٹ نہیں کر سکیں گے. بہت کچھ کہہ گئے ہوں اس میں. اب جناب امیر کے جو چاہنے والے تھے وہ فاقوں پہ آ گئے تھے، اب بات پہنچ گئی ہے، ان کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، مقروض ہو رہے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی. آپ نے جملہ سنا ہوگا ممبروں سے کہ جناب امیر ایکو بند کر کہ جناب امیر یہودی کے باغ میں کام کرتے تھے. کبھی سوچا کیوں؟ رسول اسلام کے بعد ملتا ہے کچھ مدت، کیوں؟ صرف فدق نہیں چھینا، اوالی بھی چھین لیا، مولا کے اپنے باغات بھی چھین لی، اور کہتے تھے کہ فاقوں پہ آ جائیں. تو مولا مدینے سے باہر جا کے مزدوری کرتے تھے. وہ جو مشکل کشا ہو پتھر کو اشارہ کرے سونے میں بدل جائے. انہوں نے ظاہری لحاظ سے اتنی محنت کی کیا تاکہ کوئی شیعہ یہ نہ کہے میں کام نہیں کروں گا، میرے مولا نے نہیں کیا تھا. میں جملے کہہ گیا ہوں. عزیزان گرامی مولا امیر علیہ السلام نے بڑی زحمتوں کے ساتھ شیعوں کو بچایا اپنے دور کے اندر. اب پھر جو دور شروع ہوتا ہے دوسرا، وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، اور وہ دور زیادہ سخت دور تھا کیونکہ مولا کے زمانے میں، مولا امیر کے زمانے میں واضح تقسیم تھی. غور سے سنیے گا جملے، میں جانتا ہوں ہر طرح کا طبقہ موجود ہے، مجھے پتا ہے خاموشی یہ سب توجہ کی علامت ہے. مولا امیر کے زمانے میں واضح تفریق تھی، یہ علی والے ہیں، یہ مخالف ہیں، کہ یہ جناب امیر کے. مولا حسن کے زمانے میں کیا تھا کہ خود کچھ اپنے بھی ایسے ضعیف العقیدہ ہو گئے تھے، اپنے کہ جو کہتے تھے کہ ہم اپنے ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ مولا حسن کا جو اقدام ہے وہ کیوں ضروری تھا. مسئلہ جانتے ہیں نا، صلح کا مسئلہ،
بھائی وہ جناب امام حسن مجتبیٰ نے کن شرائط پہ صلح کی ہے؟ اس زمانے کے لوگ نہیں سمجھ رہے تھے. بہت سے مدینے والے مولا کی توہین کرنے لگے تھے. جانتے ہیں نا بنو امیہ نے مولا علی کا نام لے کے توہین شروع کر دی تھی. میں سخت جملے کہہ رہا ہوں، جانتا ہوں تاریخ کے یہ سخت اور تلخ پہلو ہیں. تو اب عزیزان گرامی، مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام جنگ کرنا چاہتے تھے اور گئے جنگ پہ. آدھی فوج کو شام والے نے خرید لیے، پھر آدھی فوج. اس طرح سے کرتے کرتے مولا نے فوراً کہا اے حسین، آپ بھائیوں بہنوں کو حتیٰ میری ازواج اور بچوں کو لے کے مدینے واپس چلے جائیں. حالات ایسے پلٹ گئے کہ یہ لوگ بغاوت کریں گے، میں بے حرمتی برداشت نہیں کروں گا علی کی بیٹیوں کے آپ لے جائیں. اسی لیے تنہا تھے، تبھی تو آپ کو تیر لگا ران میں، زخمی ہوئے، مسلح لوگوں نے کھینچا. سنیں گے نا حضرات؟ یہ سب لوگ غور سے سن رہے ہیں؟ نہیں یہ سب پڑھوں میں؟ یہ تاریخ ہے ہماری، مجھے پیش کر. شیعوں میں تو اب امام حسن مجتبیٰ کا دور سخت ترین دور تھا، بہت سخت دور تھا. چند جلدی جلدی شرائط سن لیجئے. پہلی شرط صلح نامے کی جو مولا حسن مجتبیٰ کا اور شام والے کا ہوا، اس نے دستخط کر کے مولا کو کاغذ بھیج دیا، جو چاہیں شرائط لکھ لیں. مولا نے کہا مجھے یہ کاغذ قبول نہیں. آپ کے جو کوفے میں تھے، جیسے وہاں کے لوگ تھے، انہوں نے جملہ کہا کہ کیوں قبول نہیں؟ اس نے تو بلینک شیٹ پہ خالی کاغذ پہ دستخط کر دیے، آپ صلح کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ مولا نے کہا کیونکہ اس کے دستخط کی کوئی قدر و قیمت نہیں، یہ زبان دے کے پھر جائے گا، دستخط کر کے پھر جائے گا. میں اسے اور اس جیسوں کو پہچانتا ہوں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ تلخ تو نہیں بول رہا ہوں میں، کیا مجبور ہوں پیش کرنے پہ؟ تو اب ایک مرتبہ کہا کہ نہیں مولا ہم جنگ پہ نہیں جانا چاہتے. تو آپ نے پہلی شرط رکھی. 12 شرائط ہیں، 4-5 کو ان کو ملا کے بھی کر دیا جاتا ہے. پہلی شرط کہا کہ دستخط کرنے والا قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. دستخط کرنے والا قرآن پہ اور سنت نبوی پہ عمل کرے گا. اس کا مطلب ہے نہیں کرتا تھا. کتنا کھل کے پڑھوں؟ بات پہنچ رہی ہے میری؟ میں نے آپ سے کہا میری مجبوریوں کو سمجھے گا، پہنچتے چلے جائیں. مولا نے پہلی شرط رکھی قرآن اور سنت پہ عمل کرے گا. دستخط کرنے والا اعتراض لکھ کے نہیں بھیج رہا کہ میں تو مانتا ہوں پہلے سے، وہ بھی سمجھ رہا تھا شرط لکھنے والا میری سیاست جانتا ہے. اتنا معیوب بنایا لفظ سیاست کو اس نے کہ آج تک شیعوں میں اگر ہمیں کہنا ہوتا ہے نا بڑا جھوٹا، تو ہم یہ نہیں کہتے جھوٹا، کہتے بڑا سیاست دان ہے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے یا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھئی یہ بزرگ سمجھ سکتے ہیں. مجھے جوانوں کا ساتھ چاہیے، بچوں کا ساتھ چاہیے. اسی ایمان کے ساتھ سنے جیسے بزرگ سن رہے ہیں. عزیزان گرامی، تو اب اس نے ایک مرتبہ دستخط کر کے کہا جو چاہیں شرائط لکھ لے. مولا نے کہا قرآن و سنت پہ عمل کرنا. تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنے بابا کا نام لکھتے، کہتے کہ بھی قرآن کے بعد اہل بیت رسول خدا کے بعد جناب امیر کی سیرت پہ عمل کرے گا. کہا نہیں لکھا، کیونکہ دوسری شرط بتا رہی ہے. کیوں نہیں لکھا؟ بتایا اسے جاتا جو دعویٰ کرے میں انہیں مانتا ہوں، جو کھلم کھلا کہہ رہا ہوں میں نہیں مانتا علی کو. اور آج بہت سے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں علی چوتھے خلیفہ تھے. اگر مانتے ہو تو جو پہلے 3 کا دشمن اگر 3 سے خارج، جو چوتھے کا دشمن وہ بھی دین سے خارج. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو اب یہاں پہ مولا نے پہلی شرط قرآن و سنت پہ عمل کرنا، دستخط کرنے والا. نمبر 2 میرے بابا علی کی توہین ممبروں سے بند کی جائے. وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم حسن حسین کو جوانان جنت کا سردار مانتے ہیں لیکن شام والا علی کی توہین نہیں کرتا تھا، تو کہتے تھا کہ یہ شرط باطل ہے. میں جب کرتا ہی نہیں توہین تو روکوں کیا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. یہ صرف شیعوں نے نہیں لکھا، سارے مورخین نے یہی 12 شرائط لکھی ہیں. اگر سنیں گے مولا حسن مجتبیٰ نے تشیع پہ جو احسان کیا میں پیش کر رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے. پہلی شرط قرآن و سنت پہ عمل. دوسری میرے بابا کی توہین بند کی جائے. شرط نمبر 3 کہ یہ جتنے بھی شیعہ یا جتنے بھی مسلمان، مولا نے لفظ اسلام مسلمان استعمال کیا، جتنے مسلمان عراق اور شام میں رہ رہے ہیں، اگر انہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا ہے اور بنو امیہ کی مخالفت کی ہے، جن مسلمانوں نے
میری لاکھوں روح قربان مولا حسن مجتبیٰ پہ. آپ فرماتے ہیں تیسری شرط میں کہ وہ تمام مسلمان جو عراق اور شام میں رہ رہے ہیں اور انہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا, بنی ہاشم کا ساتھ دیا, بنو امیہ کی مخالفت کی, ابھی منہ سے نام نکلنے والا تھا, وہ دستخط کرنے والا, ایف آئی آر میرے خلاف تو کاٹ نہیں سکتے بیچارے بانی مجلس کا. بات پہنچ گئی ہے نا. تو دستخط کرنے والا عراق و شام کے ان تمام مسلمانوں کا جنہوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا, بنو امیہ کی مخالفت کی, محاسبہ نہیں کرے گا, ان کا قتل نہیں کرے گا, انہیں جینے دے گا. اس نے کسی شرط کو نہیں مانا, نہ قرآن پہ عمل کیا, نہ سنت نبوی پہ عمل کیا, نہ امیر کی توہین کو بند کیا, اور نہ اتنا زور لگا کے سیاست سے منوایا کہ جو بنو امیہ کی مخالفت کرے گا اسے مار دیا جائے, کہ آج تک لوگ فتوے دے رہے ہیں. بات باتیں ہو رہی ہے, آج تک لوگ کہہ رہے ہیں بنو امیہ کی مخالفت جائز نہیں ہے. کہ خود اتنے جلیل القدر جید اہل سنت علماء لکھ گئے ہیں کہ یہ حدیث پیغمبر اسلام نے فرمائی تھی کہ کہا یا رسول خدا کیا بات ہے, کیوں پریشان ہے, آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری قوم ہے, میری ملت ہے, ممبروں پہ مجھے بندر نظر آ رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ کس دور میں؟ کہا جب بنو امیہ حکومت میں آ جائیں گے. دوسرا حصہ بیان ہی نہیں کرتے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, پہنچے یہاں پہ ارادی یا نہیں ہے حضرات. بھئی یہ چند افراد سننے کافی نہیں ہے. پہلا حصہ سب پیش کر دیتے ہیں کہ ممبروں پہ بندر ہوں گے, تو پیغمبر نے کہا تھا بنو امیہ کے زمانے میں ہوں گے, تو پیغمبر نے کن کے لیے کہا تھا کہ ممبروں پہ بندر ہوں گے؟ توجہ, بنو امیہ کے زمانے میں مولا علی کی ممبروں سے توہین ہوتی تھی. پیغمبر فرما یہ رہے تھے جہاں میرے بھائی علی کی توہین ہو وہ ممبر پہ عالم نہیں بندر ہے. موضوع چلیے گا, یہ موضوع زیادہ تو نہیں ہے. بس بھائی چلتے رہیے گا, وقت تمام ہو رہا ہے, مجھے مکمل کرنا تھا میں. تو اب جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے شرائط رکھی اور کہا یہ جو کوفے کے بیت المال میں پیسہ ہے وہ شام نہیں لے جائے گا. کہا مولا آپ تو بے نیاز ہیں, یہ 12 لاکھ آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ مولا نے کہا میرے لیے کچھ نہیں, لیکن یہ جو کوفے میں عراق میں میرے بابا کے شیعہ ہیں نا, وہ ان سب کے وظیفے بند کر دے گا, انہیں فاقوں پہ لے آئے گا, ان سے کہے گا علی کو چھوڑ دو. اور بہت سے ایسے ہیں کہ جو بیچارے فاقوں کے اندر شاید پریشان ہو جائیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ بیت المال کے پیسے وہ شام نہ لے جائے. مولا نے اور شرائط رکھی, پھر ایک شرط رکھی, کہا کہ جس آج وہ تخت پہ بیٹھا ہے, یہ جو خلافت کہتا ہے, یہ اس کا حق نہیں ہے, اور اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو کبھی بھی خلیفہ نہیں بنائے گا. بتائیے کون سی شرط مانی اس نے؟ کوئی شرط نہیں مانی. پھر جناب سید الشہداء کا جو دور ہے, 40 ہجری میں مولا علی کی شہادت, میں بہت تیز چل رہا ہوں, 40 ہجری میں مولا علی علیہ السلام کی شہادت, 50 میں مولا حسن کی, 61 ہجری میں مولا حسین کی, 10 سال کا فاصلہ. تو اب جناب سید الشہداء کا جو دور ہے وہ زیادہ تر اسی کا دور ہے جس نے امام حسن سے صلح کی. 10 سال مولا حسن کے, 10 سال مولا حسین کے. آخری سال میں 60 ہجری میں 22 رجب کو جب وہ گیا تو بیٹے نے یزید نے فوراً بیعت کا مطالبہ کیا مولا حسین سے, مولا نے انکار کیا, اور پھر 28 رجب کو 60 ہجری میں سفر شروع کیا. بات واضح ہوئی؟ اب کلیئر ہوا سر, یہ تاریخ ہے. تو اب اس نے 10 سال مسلسل امام حسین علیہ السلام کو وہ کچھ اذیتیں دی ہیں کہ صاحب المیزام علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ امام حسین سے کوئی مسئلہ بھی نہیں پوچھتا تھا. امت کے لوگ یعنی جو شیعہ نہیں تھے وہ نماز روزے کا مسئلہ تک نہیں پوچھتے تھے, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی نواسہ رسول ہے, اہل بیت. اس نے ایسا ماحول بنا دیا تھا. اور یہاں تک کہ مولا حسین جب جاتے روضہ رسول کی زیارت کے لیے تو جناب ام سلمہ نے کسی سے پوچھا کیا بات ہے, سوتیلے سے ہی ہیں تو نواسے,
پردہ کیوں کرتی ہو؟ کہ میں چاہتی ہوں لوگوں کو شک ہو جائے کہ یہ اہل بیت میں نہیں ہے. میں نے نام نہیں کسی کا لیا. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی اس حد تک اہل بیت کے خلاف سازشیں ہوئیں لوگوں کو دور کرنے کے کہ ماحول ایسا بنا گیا. اور وہ دور ایسا تھا کہ جہاں نہ سوشل میڈیا، نہ پرنٹڈ میڈیا، نہ ٹی وی، کچھ بھی نہیں تھا. حکومتیں ہر چیز کنٹرول کرتی. مولا حسین اس زمانے میں گزر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، شیعوں کی امداد کر رہے ہیں اور سرپرستی کر رہے ہیں. میرے بابا کے جو ماننے والے ہیں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں. عزیزان گرامی، چوتھے امام کا جو دور ہے، میں وقت نہیں ہے جلدی پڑھوں یا بس بھائی 10 منٹ کی زحمت دوں گا، 15 منٹ کی مولا سجاد پہ. مولا سجاد کا دور نہایت اہم دور ہے. واقعہ کربلا ہو چکا. اب تک مولا علی سے پہچانے جاتے تھے شیعہ. یہ علی والے، یہ علی والے. کربلا کے واقعے کے بعد واضح تقسیم ہو گئی. یہ شیعہ ہیں، یہ کربلا کے ماننے والے ہیں. یہ 72 بھی ہوں تو مرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، بیعتوں کے لیے ہاتھ نہیں دیتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کربلا کے واقعے نے ایک لکیر کھینچ دی تھی. ایک لکیر کھینچ کے کربلا کے بعد کہ کربلا ایک ایسا واضح مقام تھا دشمنوں کے لیے کہ اس کے بعد سارے دشمن ڈرنے لگے تھے کہ ارے یہ سر دینے والے لوگ ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں، یہ میدان نہیں چھوڑتے. میں آرام آرام سے چلوں گا. تو جناب سید سجاد نے کیا کیا؟ اس زمانے میں انقلاب برپا ہوئے، توابین کے، حضرت مختار کے، بہت سے انقلابات ہیں. کچھ امام نے حمایت کی، کچھ کی مخالفت. زبیریوں کی مخالفت سنیں گے اگر. یہ پہلی مجلس ہے، مجھے بہت تفصیل سے پیش کرنا ہے جب تک تاکہ واضح ہو ہمارے بچوں کو ہماری تاریخ. اگر ہمارے بچوں کو نہیں معلوم ہوگا تو کہ تشیع کیوں اس کے مراحل سے کیسے کیسے گزرا. چوتھے، ہاں بس بھئی میں بزرگوں کے دعائیں چاہیے اور یہ تو شاید اس میں کچھ مطالب ہوں. تو جانے کے نام ہے چوتھے امام کا دور. بہت سے لوگوں نے اس دور کو صحیح نہ سمجھا، نہ صحیح پہنچایا. وہ سمجھتے ہیں مولا سجاد گریہ کرتے تھے. صرف جتنا جہاد مولا سجاد نے گریہ کے ساتھ کیا ہے اتنا جہاد کوئی نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، مولا سجاد کیا کرتے ہیں؟ سنیے گا آپ جملے. مولا سجاد جتنے بھی بنو امیہ خلاف اہل بیت کی تحریکیں اٹھ رہی تھی ان سب کی رہنمائی مولا سجاد کرتے تھے. ایک روایت میں 1000 مولا نے غلام خریدے، تربیت کی، آزاد کیے. اور مرحوم شیخ باقر شریف قرشی کی میں کتاب دیکھ رہا تھا مولا سجاد پہ، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 10,000 غلام مولا سجاد نے خریدے، تربیت کی اور آزاد کیے. مولا کے تربیت کردہ غلام کیسے ہوتے تھے؟ جب معاشرے میں جا کے رہتے تھے نا تو جس محلے میں چلے جاتے تھے مولا تربیت کرتے، کہتے جاؤ تم آزاد ہو. بہترین شیعہ جس محلے میں چلے جاتے، مثال کے طور پہ یہاں آ جائیں، ہر آدمی پوچھتا تھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ پورا محلہ تمہارے آنے سے بدل گیا، تم نے سب کو باادب بنا دیا. ہر جگہ اہل بیت کا تذکرہ ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کون ہو؟ تو وہ غلام کہتا میں سید سجاد کا شیعہ ہوں، ان کا آزاد کردہ غلام ہوں. اب ہر آدمی کے ذہن میں آتا اچھا غلام ایسے ہیں تو سوچو مولا کیسے ہوں. تاریخ خشک ہوتی ہے، میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو. عزیزان گرامی، چوتھے امام نے تربیت کی. میں ایک صرف مثال دوں گا، شاید 2 مثالیں غلاموں کی تربیت کی مولا سجاد کے. کہ مدینے سے باہر آپ ایک اپنے غلام کو دیکھتے ہیں کہ کسی کتے کو کچھ کھانے کے لیے دے رہا ہے. مولا نے کہا جا آزاد ہے. غلام نے کہا مولا کوئی گستاخی ہو گئی، شاید میں نجس جانور کو کھانا دے رہا تھا، آپ کو برا لگا، آپ نہیں چاہتے گھر واپس آؤں. مولا نے کہا نہیں، میں تجھے انسانوں کے حقوق سکھا رہا تھا، تو جانوروں کے حقوق بھی سمجھنے لگا. یہ تربیت تھی مولا سجاد کی. کہ تو جانوروں کے بھی حق سمجھنے لگا ہے، جانوروں تک کو کھلاتا ہے، کہ جہاں آزاد ہے معاشرے میں. عزیزان گرامی، مولا سجاد نے ایسے سے غلاموں کو تربیت کیا. ایک آپ کا غلام سعید ابن مسیب جو ہے وہ راوی ہے، برادر اہل سنت کا.
تو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں مدینے میں قحط پڑ گیا، لوگ رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی۔ پروردگارا مسجد نبوی میں ہم بیٹھے ہیں، یہ تیرے نبی کی مسجد، تیرے نبی کا روضہ، تیرے نبی کا شہر، بارش بھیج دے۔ نہیں ہو رہی بارش۔ مسلمانوں نے اتنے ظلم کیا آل محمد پہ کہ بارش قحط پڑ گیا۔ سنیں گے؟ بس بھائی 5 سے 10 منٹ کی زحمت، پھر مسائل تفصیل۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اتنے میں کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک موٹے موٹے ہونٹوں والا سیاہ فام افریقی غلام مسجد نبوی میں آیا، خاموشی سے مجمع کے پیچھے بیٹھ گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کوئی آیا ہے۔ وہ اہل سنت کا راوی کہتا ہے میں جا کے اس کے پیچھے بیٹھا کہ اس کے چہرے پہ ہے سیاہ لیکن نور ہے، آنکھیں دمک رہی ہیں۔ یہ جو چہروں پہ رونق آتی ہے نا، یہ ولایت علی سے آتی ہے۔ چلتے توجہ ہے جانے گرام۔ تب وہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ سیاہ فام ہے، موٹے موٹے ہونٹ، پیچھے آیا بیٹھا غلام، ہاتھوں کو بلند کیا اور دیکھ رہا ہے کوئی مجھے سنتا نہیں رہا۔ کہ میں کان لگایا ہوا آنکھیں بند کر کیسے دعا مانگ رہا ہوں کہ میں نہیں سن رہا ہوں۔ کہ اس نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگارا تجھے میرے مولا کا واسطہ مدینے پہ بارش برسا دے۔ وہ راوی کہتا ہے اس کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے غلام کے، بارش آنے لگی۔ کہا مجھے تجسس ہوا یہ کس مولا کا واسطہ دے کے گیا، یہ کس کا غلام ہے، کس کا واسطہ دیا۔ کہا میں خاموشی سے بیٹھا رہا۔ کہ سارے مدینے والے بہت خوش، ارے بارش ہو گئی، ہماری دعائیں قبول ہو گئی، کسی کو نہیں پتا دعا اس کی قبول ہے۔ یہ اٹھا، سید ابن مسیب کہتا ہے میں اس کے پیچھے چلنے لگا، دیکھو تو صحیح کس کا غلام ہے، کس مولا کا واسطہ دیا۔ کہ جیسے ہی مسجد نبوی سے نکلا محلہ بنی ہاشم میں چلا گیا۔ کہ جیسے محلہ بنی ہاشم میں گیا میں انتظار میں کھڑا رہا کس گھر میں جاتا ہے، دیکھتا رہا۔ کہ دیکھا سید سجاد کے گھر میں چلا گیا، مولا سجاد کے گھر میں جیسے گیا مجھے بھی یقین تھا انہی کا غلام ایسا ہو سکتا ہے، کسی اور کے غلام کی کیا مجال کہ ایک دعا میں بارش برسا لے۔ یعنی لوگ ہے یا نہیں ہے بھائی۔ مسیب زیدی صاحبی کا کہتا ہے اس لیے میں نے اس کی جملے پیش کیے ہیں۔ تو زیدی صاحب کا ہے مولا سجاد کی، اور پھر اب راوی سیدنا مسیب عزیزان گرامی اب ایک مرتبہ کہا میں گیا، کہا اس دن تو نہیں، چند دن بعد میں آیا۔ کہ سید سجاد آپ کا ایک غلام مانگوں عطا کیجئے گا؟ کہا ہاں جو غلام چاہیے دے دوں گا۔ کہ مولا غلاموں کو بلائیں، کہ غلام سب باہر آ جائیں۔ 2 صفے باندھ کے کھڑے ہو گئے سارے غلام، وہ غلام چھپا رہا۔ کہ مولا جو غلام مجھے چاہیے وہ نہیں آیا۔ مولا نے کہا وہ جو چھپ رہا ہے باہر آ جائے۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں۔ خدا کی قسم ہمارے ہاں اتنی روایات ہے کہ امام صرف سامنے کے مجمع کو نہیں، دنیا کے کسی بھی حصے میں ان کا کوئی بھی شیعہ ہو اس کو اس کے نام سے حسب نسب سے جانتے ہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں۔ ہر شیعہ کو اس کے نام سے حسب نسب سے جانتے ہیں کون کون کہاں پہ ہے میرا چاہنے والا۔ تو امام نے کہا وہ جو چھپ رہا ہے نام لیا وہ آ جائے۔ آیا، کہا مولا یہی غلام چاہیے، کہا لے جاؤ۔ اس غلام نے ہاتھ اٹھایا، کہا پروردگارا تو جانتا میں نے تجھ سے وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گا سید سجاد کے در پہ رہوں گا، یا تو میری اس قسم کو پورا کر دے یا مجھے موت دے دے۔ راوی کہتا ہے اس کے بھی ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، زمین پہ گر گیا۔ مولا سجاد آگے بڑھے، کہا میں اس کا خود غسل کفن کروں گا، جنازہ پڑھاؤں گا۔ کہا مولا یہ کون تھا؟ کہا میرا یہ غلام مستجاب الدعوات تھا۔ شب جمعہ ہے نا، مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہو۔ ارے جن کے غلام ایسے ہو، ہر دعا قبول ہو، تو یہ ہر دعا قبول اطاعت سے ہوتی ہے، فرما برداری سے امام کی۔ بس بھئی تو اب یہ مولا سجاد نے کثرت سے غلام خریدے، 35 برس بنا بر روایت 40 برس مولا نے۔ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اور پڑھیں، چلو میں پڑھتا ہوں، اصل میں اور جگہ پہنچنا ہوتا ہے۔ ہے توجہ؟ تو مولا کا پہلا جو کنٹریبیوشن ہے، مولا کا جو پہلا کردار وہ آپ نے غلاموں کی تربیت کی۔ جب
شیعہ یعنی اس زمانے کے لوگ امام کی طرف رغبت نہ رکھتے ہوں تو امام غلاموں کو تربیت کرتے تھے. توجہ بھائی، لوگ خود نہیں آ رہے تو امام غلام خریدتے جاتے. 3 طریقوں سے لوگ اہل بیت کے ماننے والے بنے. جب دیکھتے تھے نا جاسوس آتے جاسوسی کرنے تو وہ پوچھتا بھائی جاسوسی کے لیے گئے تھے کیا دیکھ کے آئے؟ کہ لگتا ہے نماز بنی ہی ان کے لیے، ایسے نمازیں پڑھتے ہیں. اور کا قرآن ایسے پڑھتے لگتا قرآن آیا ہی ان کے لیے ہے. جو دیکھتا تھا متاثر ہوتا تھا. دوسرا گروہ امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ، متوکل کا دور، 10ویں امام کا دور. متوکل بہت ظالم تھا، واقعہ جلیلی پیش کر رہا ہوں، تھوڑا تفصیل میں جانا چاہتا تھا، اب نہیں جا رہا تفصیل میں. 10ویں امام کا دور. تو ایک مرتبہ متوکل نے روب بٹھانے کے لیے کہا افریقہ سے میں بڑے قدآور غلام لے کے آیا، بڑے بڑے قدآور 50 غلام. قذرا علی نقی، علی ابن ہادی، علی ابن محمد کو، امام علی نقی کو ہمارے غلاموں کے سامنے سے گزار دو، ذرا پتہ تو چلے ہمارے اتنے غلام ہیں. امام کو روب میں لے رہا تھا، کہا 50 غلاموں کے سامنے سے گزارو گے. 6.5 فٹ کے جو لمبے چوڑے غلام آئے ہیں. جیسے ہی امام چلنے لگے نا وہ سارے افراد کھڑے ہوئے قدموں میں گر گئے. متوکل باہر آیا کہ ان غلاموں سے پوچھو جب تمہیں عربی نہیں آتی، یہ ہاشمی ہے. توجہ، کہ یہ ہے ہاشمی سید، یہ رسول خدا کی نسل سے عربی بولنے والا. تمہاری زبان اس کی زبان اور، جب تم پہلی دفعہ ملے ہو تو اس کے سامنے کیوں جھکے؟ غلام تو میرے ہو، اس کے سامنے کیوں جھکے؟ تو ترجمہ کرنے والے انٹرپریٹر نے کہا کہ پوچھنے کے بعد یہ بتا رہے ہیں کہ یہ آدمی ہمیشہ ہماری بستی میں تبلیغ کے لیے آتا تھا، ہم پہلے سے جانتے ہیں، یہ ہماری زبان بھی جانتا ہے، ثقافت بھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حیدر ہے توجہ جانے کے رہا. ان غلاموں نے کہا یہ ہماری زبان بھی جانتے ہیں، یہ ہر مہینے ہماری بستی میں آیا کرتے تھے اور یہ ہر مہینے وہاں پہ آنے کے بعد ہم سے ہماری زبان میں بات کرتے ہیں. یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں محمد مصطفیٰ سے آشنا کرایا، ہم ان کی وجہ سے مسلمان بنے ہیں، کلمہ گو ان کی وجہ سے بنے. متوکل نے کہا ان 50 غلاموں کے سر کاٹ دو، ان میں سے کسی کو جینے نہ دینا. کہا کیوں؟ کہا یہ سارے کے سارے سامرہ میں سب کو بتا دیں گے. جسے میں نے کبھی زندان میں رکھا، گھر میں محاصرے میں رکھا، جسے جانے کہیں نہیں دیتا، وہ افریقہ جا کے مسلمان بنا رہا ہے. بھئی تم قید میں رکھو، امام قید میں نہیں ہوتے. یہ زمین کے ہر خطے میں جاتے ہیں، زمین پہ نہیں، آسمانوں میں. بس بھئی بس اللہ ماشاءاللہ. حیدری توجہ ہے جانے کی رہا. موضوع میں یہی رکھوں گا، جو یہ موضوع سننا چاہتے ہیں وہی آتے رہے. تو جانے کی رامی اب اہل بیت علیہ السلام کا کنٹریبیوشن ہے، ان کے کردار سے اسلام پھیلا ہے. تو اب چوتھے امام علیہ السلام نے کتنی کثرت میں غلاموں کو تربیت کیا، آزاد کیا. دوسرا دعاؤں کا فلسفہ مولا نے سمجھایا، جن کی دعاؤں کا مجموعہ بنا صحیفہ سجادیہ. اب یہ دعاؤں ہی سے امام نے کیسے دین پہنچایا؟ غور سے سنیے گا. بنو امیہ نے کربلا کے بعد خطبوں پہ پابندی لگا دی تھی.
قیدوں میں تو خطبے دیتے رہے، قید اس اسیری میں. جب واپس آئے تو کہا اب آپ خطبہ نہیں دے سکتے. مولانا نے کہا ٹھیک ہے، تم خطبے پہ پابندی لگا سکتے ہو، دعا پہ تو پابندی نہیں لگا سکتے. اب امام بیٹھتے دعا مانگتے، اسی دعا میں تبلیغ ہوتی تھی، دعا میں جملے آل محمد کی عظمت کے. عزیزان گرامی، تو اہل بیت علیہ السلام نے زحمتوں سے دین پہنچایا ہے. چوتھے امام علیہ السلام نے جو گریہ کیا ہے، کہنا بڑا آسان ہے. مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مجالس میں اتنا رو لیتے ہیں کہ آنکھیں سوج جاتی ہیں. آنکھیں بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ زخمی ہو گئی ہیں، درد ہو رہا ہے. کتنی دیر میں؟ 15-20 منٹ. اور وہ امام جو 35-40 برس روئے ہوں. اللہ اکبر، سوچنے سے آدمی سینہ انسان کا پانی ہو جاتا کہ امام مسلسل روتے رہے. اور بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ اتنا کیسے ہو سکتا گریہ کریں. مولانا مرحوم سید صادق علی شاہ صاحب دبئی میں جو پیش نماز سے جو جانتے ہوں نے، میں ان سے ملنے گیا جب وہ صاحب فراش تھے، بستر پہ آ گئے تھے. تو مسجد حسینیہ زہرا میں نماز پڑھاتے تھے دبئی میں. تو اختتام میں مرحوم صادق علی شاہ صاحب آغا محسن الحکیم کے زمانے میں نجف میں ان کے دفتر میں اردو کا ترجمہ کرتے تھے زائرین کے لیے. آیت اللہ محسن الحکیم 1970 میں انتقال ہوا. تو میں جب ملنے گیا مختلف باتیں ہوتے رہیں. میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کوئی آغا محسن الحکیم کا کوئی خاطرہ، کوئی واقعہ؟ تو مرحوم بستر پہ تھے، اسی کے بعد انتقال ہو گیا. تو کہنے لگے کہ پاکستان سے ایک پروفیسر صاحب آئے اور آ کے آغا حکیم سے سوال کیا. کہا آغا یہ ہمارے ممبروں سے پڑھا جاتا ہے کہ مولا سجاد خون کے آنسو روتے تھے. کہا کیسے ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مرحوم مولانا صادق علی شاہ صاحب نے خود، میں نے ان سے ڈائریکٹ سنا کہ آغا حکیم نے کہا گہری سوچ میں چلے گئے، سر جھکا کے خاموشی میں بیٹھ گئے. بہت گہری سوچ میں بہت دیر تک بیٹھے رہے. پھر ایک مرتبہ اپنی جیب سے ایک سفید رومال نکالا اور پھر اپنی آنکھوں پہ رومال رکھا اور اونچی اونچی رونے لگے. اور رونے کے بعد ایک مرتبہ آنسو صاف کیے اور ہٹایا رومال، تو وہ بالکل سرخ ہو چکا تھا. تو مرحوم آغا محسن الحکیم نے کہا مولا سجاد ایسے خون روتے تھے، خود خون کے آنسو بہائے رومال پہ. محسن الحکیم. تو کہا کہ آغا یہ کیسے آپ کی آنکھوں سے خون آنے لگا؟ کہا یہ جو میں اتنی دیر خاموش بیٹھا تھا نا، میں سوچ رہا تھا مولا پہ کیا گزری ہوگی. شام کے بازار میں، شرابی کے دربار میں. کہا میں سوچتا رہا تو آنکھوں میں خون آ گیا. کہا وہ غیرت کا پیکر امام. کہا وہ مولا سجاد. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آج شب جمعہ ہے. شب جمعہ میں مجلس پورے سال، یہ تو ایام ازاں ہے نا، مستحب ہے کہ مولا حسین کے چند جملے مصائب کے پڑھے جائیں. شب جمعہ میں سنت ہے، مستحب ہے کہ امام حسین کی زیارت پڑھی جائے. کوئی زیارت وارث مختصر پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے تو مستحب کربلا کا رخ کر کے صرف اتنا کہہ دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. مولا حسین کو سلام کر دیں، مستحب شب جمعہ میں. اور ہو سکے تو ماتم کر لو، گریہ کر لو. رونے کا ثواب ہے شب جمعہ پورے سال، کہ شب جمعہ میں روئیں ضرور. مرحومین کو بھی اپنے فاتحہ دیں. لیکن اہل بیت جانتے ہیں کیوں؟ میں نے روایت دیکھی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں شب جمعہ میں جناب سیدہ مدینے سے کربلا جاتے ہیں اپنے بیٹے کی زیارت کے لیے. ارے ماں کا احترام سب پہ واجب ہے، نبی اور امام پہ بھی ماں باپ کا احترام واجب ہے. اور اگر ماں فاطمہ زہرا ہو تو کیسی ماں ہے. لیکن میرا دل کہتا کیوں جناب سیدہ آتی ہوں گی کربلا؟ میرا دل کہتا جناب سیدہ کہتی ہوں گی میرے لال آپ اتنے زخموں سے چور چور ہیں،
آپ زحمت نہ کریں مدینے آنے کی، میں خود کربلا آ جاؤں گی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تو جناب سیدہ ہر شب جمعہ کربلا جاتی ہیں۔ سنیں گے بس ایک روایت مقتل شیخ الرئیس سے پیش کر رہا ہوں کہ فارسی کا مقتل ہے، شیخ عباس کرمانی کا مقتل شیخ الرئیس کے نام سے مشہور ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دیہات سے، ایک گاؤں سے ایک قافلہ زائرین کا، شیعہ زائرین کا کربلا گیا۔ غریب زائرین تھے، جب جا رہے تھے پورے سال پیسے جوڑتے رہے تھے، تو ایک چاوش، اس کا نام عباس تھا، آیا، کہا آپ لوگ کربلا جا رہے ہیں، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، مجھے بھی لے چلیے۔ انہوں نے پوچھا کتنے پیسے ہیں؟ کہا میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں۔ کہا یہ پیسے کافی نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا تم مصائب پڑھتے ہو، جیسے کھڑے ہو کے لوگ سر میں پڑھتے ہیں نا، ایرانی یا پنجاب میں، سندھ میں، سرائکی میں یا سندھی میں آپ نے دیکھا لوگ دوہڑا پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں جیسے، تو کہا تم سر میں مصائب پڑھ لیتے ہو، ہم جب مجلسوں میں کریں گے نا تو ہمارے پاس کوئی عالم نہیں ہے، تم ہمیں مصائب سنا دیا کرنا، کبھی کبھی مرثیہ پڑھ دیا کرنا۔ کہا ٹھیک ہے، کہا پیسے ہم سب دے دیں گے، تم صرف مصائب سنا دینا۔ کہا چلا گیا۔ جب وہ لوگ کربلا پہنچے تو شب جمعہ تھی، اب پہلی مرتبہ مولا کا حرم دیکھا تھا، مصائب کی ضرورت ہی نہیں تھی، دھاڑے مار مار کے سب رونے لگے، چیخیں مارنے لگے، ارے مولا کا ساری زندگی مجلسیں سنی، پہلی مرتبہ حرم دیکھا۔ جیسے سب زری پہ گئے، کوئی مصائب نہیں، کوئی مرثیہ نہیں، بلند آواز سے سب گریہ کریں، واہ حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، سب لوگ رو رہے ہیں زری پہ۔ وہ چاوش خود ہی روتے روتے کہنے لگا کس کے مصائب پڑھوں؟ تو ان میں سے ایک نے کہا جس کے جی چاہے مصائب پڑھ دے۔ تو ایک مرتبہ اس چاوش نے کہا ٹھیک ہے پھر میں مولا علی اکبر کے مصائب پڑھ دیتا ہوں۔ کہ شب جمعہ تھی، مولا کا حرم، تو اس نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے مصائب پڑھے۔ تو جیسے ہی وہ مصائب پڑھنے لگا، شیخ عباس کرمانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ سارے قافلے کے لوگ زائرین کہتے ہیں محسوس ہونے لگا جیسے مولا حسین کی ذریعہ مقدس سے رونے کی آواز آ رہی، جیسے حرم کی دیواروں سے رونے کی آواز آ رہی، جیسے حرم کے فرش سے رونے کی آواز آ رہی، عجیب و غریب گریا، جیسے گنبد سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہم بھی بہت روئے، مصائب ختم ہو گئے، کہ سب رو کے گھر چلے گئے۔ مسافر خانہ تھا، ہوٹل تو تھے نہیں اس زمانے میں، کہ مسافر خانے میں محمد بستر سب نے بچھائے، سو گئے۔ سارے زائرین نے ایک ہی خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آیا کہتا اٹھو مولا حسین تمہارے ملنے کے لیے آئے۔ وہ سب زائرین خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہم اٹھے اور دیکھتے ہیں مولا حسین تشریف لے آئے۔ کہ مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ مولا نے فرمایا 3 وجوہات سے میں ملنے آیا ہوں، کہ جو میری زیارت کے لیے آتا ہے نا میں اس سے ملنے ضرور جاتا ہوں، میں اس سے ملنے ضرور جاتا ہوں۔ دوسرے، تم لوگ جس بستی سے آئے ہو نا اس بستی میں ایک امام بارگاہ ہے، اس امام بارگاہ میں ایک خادم ہے امام بارگاہ کا، وہ میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے۔ اب جب واپس جانا میرے اس خادم کو میرا سلام کہہ دینا، کہنا کہ مولا حسین تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تیرے مولا نے تیرے اس لیے سلام بھیجا، تو مولا کے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے، اسے میرا سلام کہنا، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، میرے عزاداروں کی خدمت کرتا ہے۔ کہ مولا تیسری وجہ کیا ہے؟ مولا حسین صابر امام رونے لگے، گریہ کرنے لگے، بہت روئے۔ ان سب نے پوچھا مولا کیا بات ہے؟ پھر مولا حسین نے کہا کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر شب جمعہ ہو اور میرا حرم ہو تو کبھی علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا، کبھی علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ کہا مولا لیکن ہمیں بڑے بڑے علماء نے بتایا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت حضرت علی اکبر علیہ السلام سے تھی، تو مولا ہم جناب علی اکبر کے مصائب کیوں نہ پڑھیں؟ تو مولا نے رو کے کہا کہ کیونکہ شب جمعہ میں میری ماں فاطمہ میری زیارت کے لیے آتی، سب میرے بیٹے علی اکبر کے مصائب برداشت کر لیتے ہیں لیکن میری ماں سے میرے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے۔
کہ میری ماں مسلسل رو رہی ہیں اور ایک ہی سوال کرتی ہیں. آخری جملے بس میں نے تمام کر دیا, کہ دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. کہ میری ماں بار بار ایک ہی سوال کرتی ہے, حسین کیسے جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا تھا؟ اے حسین جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھایا تھا؟ کیسے سینے سے برچھی نکالی تھی؟ اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس میں یہیں پہ تمام کر دیتا ہوں. ایک آخری جملہ سن لیجئے, ایک آخری روایت. میرے بھائی نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ایک جملہ اور پڑھ دیجئے, اسی لیے پیش کر رہا ہوں. میں نے تمام کر دیا. دو آخری جملہ مولا علی اکبر کا سن لیجئے. سننا چاہیں گے؟ میں سب سے درخواست کروں گا ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ شام چلیں. شام میں حلب شہر ہے, عیسائیوں کا شہر تھا. سارے عیسائی جمع ہونے لگے. کون لوگ آئے ہیں؟ نیزوں پہ سر بلند تھے. ایک مرتبہ ایک بوڑھی عیسائی خاتون آئی, آ کے جناب علی اکبر کے سر کو دیکھنے لگی. جب دیکھنے لگی تو دیکھتی چلی جا رہی ہے, دیکھتی چلی جا رہی ہے. اتنے میں جناب لیلا نے کہا کیا بات ہے, کیوں اس سر کو اتنا دیکھ رہی ہو؟ کون سمجھائے جناب لیلا کو؟ بی بی اب بیٹے کو نظر نہیں لگے گی. ایک مرتبہ جناب لیلا نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں دیکھ رہی ہو اس سر کو اتنا زیادہ؟ تو اس عیسائی بوڑھی خاتون نے کہا بی بی کوئی بات نہیں, میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو, اس کی ماں نے اس کا سر نہ دیکھا ہو. کوئی ماں اس جیسا بیٹا. الا لعنت اللہ.